إنسان أنا أتسامى برحمتي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. ناظرین، مرسی ٹی وی پر آپ کا استقبال ہے اور میں لے کر حاضر ہوں ایک اہم پروگرام، خوشخبریاں اور وعیدیں. آج کا موضوع ہے ہمیشہ باوضو رہنا. ہمیشہ باوضو رہنا یہ ایک ایسی صفت ہے، ایک ایسی عادت ہے جو یقیناً ایک صاحب ایمان اور مومن بندے کی پہچان ہوتی ہے. ہمیشہ باوضو رہنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کرتی ہے یہ عادت بندے کو. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر کہتے ہیں کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ توبہ کرنے والوں کو اور پاکی صفائی اختیار کرنے والوں کو محبت کرتا ہے. ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وضو کرنا یہ صرف ظاہری پاکی صفائی نہیں ہے، وضو کرنا یہ دل کی بھی صفائی ہے، باطنی پاکی اور صفائی بھی ہے. اس آیت کریمہ میں جو میں نے ابھی پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے اور پاکی صفائی اختیار کرنے والے یعنی وضو کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے. تو توبہ کرنا یہ تو دل کی صفائی ہے، روح کی صفائی ہے، روح کی پاکی کا ذریعہ ہے. وضو کرنا یہ ظاہری پاکی اور صفائی کا ذریعہ ہے. انسان وضو کرتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو دھلتا ہے، اپنے منہ کو دھلتا ہے، اپنے پیر کو دھلتا ہے، مسح کرتا ہے، بعض اعضاء کے اندرونی حصے کی بھی صفائی کرتا ہے، جیسے کان کے اندر اور انگلیوں کے خلال کے وقت میں ان پوروں کے اندر. بظاہر تو یہ صرف ظاہری اعضاء کی صفائی کا ذریعہ ہے، لیکن ابن قیم رحمہ اللہ کے بقول نہیں، ایسا نہیں ہے. وضو بھی روح کی صفائی کا ذریعہ ہے، کیونکہ جب انسان وضو کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان وضو کرتا ہے اس سے جو خطائیں ہوئی ہیں، جو گناہ ہوئے ہیں، جو غفلتیں ہوئی ہیں، جو کمیاں اور کوتاہیاں ہوئی ہیں، اس وضو کے عمل کے ذریعے سے یہ سارے معاملات میں اس کی صفائی ہو جاتی ہے. ایک مرتبہ بلال رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلال، آخر وہ کون سا عمل ہے جو تم کرتے ہو؟ کیونکہ میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی چاپ کو محسوس کیا ہے، تمہارے پیروں کی آواز کو میں نے سنا ہے اپنے سامنے. وہ کون سا عمل ہے جس کا تم اہتمام کرتے ہو اور جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اتنی بڑی فضیلت سے نوازا ہے؟ بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی، میں کوئی ایسا بڑا عمل نہیں کرتا، البتہ ہو سکتا ہے کہ میرے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ فضیلت عطا کی ہو کہ میں بار بار وضو کرتا ہوں، وضو سے رہتا ہوں، اور جب بھی وضو کرتا ہوں تو وضو کے ساتھ فوراً 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں. شاید اللہ تعالیٰ اسی عمل کی وجہ سے مجھے یہ فضیلت عطا کی ہو. اس قدر فضیلت ہے وضو کی. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ نہیں، وضو صرف نماز کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. وضو کا پورا طریقہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان کیا اور نماز سے اس کو جوڑا ہے. تو کیا مطلب؟ اس آیت کریمہ سے یہ نہیں معلوم ہوتا کنفرم کہ نہیں یہ چیز وضو صرف نماز کے لیے ہی ہے. نہیں، وضو ایک مستقل عمل ہے، وضو ایک مستقل عبادت ہے. اس لیے وضو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو اور اللہ کی رضا کے مقصد کے ساتھ ہو، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول ہے. جب بندہ وضو کرتا ہے، مکمل اچھے انداز میں وضو کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سنا رہا ہوں آپ کو کہ جو بندہ وضو کرتا ہے اور فیحسن الوضو، اچھے انداز میں وضو کرتا ہے اور وضو کا اختتام کرتا ہے تو وضو کے بعد کی دعا بھی پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ دعا پڑھتا ہے بندہ، اللہ تبارک و تعالی اس کے حق میں جنت لکھ دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الا فتحت لہ ابواب الجنت ثمانیہ. اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت والی بات ہے بھائیو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. کون سے عمل کی وجہ سے؟ کس عمل کے لیے؟ وضو کی وجہ سے. کیا صرف نماز کے وضو کے لیے؟ نہیں، ہمیشہ وضو کے لیے. اتنی بڑی فضیلت والی بات. تو ہمیں چاہیے کہ ہم وضو کا اہتمام کریں. مسند احمد کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ جو شخص وضو کے ساتھ رات گزارتا ہے، من بات طاہرا، جو شخص وضو کے ساتھ رات گزارتا ہے، اس شخص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اللہ کا فرشتہ بھی ہوتا ہے، اور اس کے اٹھنے سے پہلے پہلے اللہ کا وہ فرشتہ اس کے حق میں دعا کرتا ہے کہ اے پروردگار اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے پروردگار اس بندے کے گناہوں کو بخش دے، کیونکہ اے پروردگار اس نے باوضو رات گزار رہا ہے۔ فرشتوں کی دعا کا مستحق بن جاتا ہے بندہ۔ اور ایک بڑا فائدہ کیا ہے معلوم؟ عام طور پر آج لوگوں کا یہ شکوہ ہوتا ہے کہ اثرات ہو گئے، آسیب ہو گئے، یہ جنات کے پریشانیاں، وہ مسائل، یہ مشکلات۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وضو شیطان سے بچاؤ کا بہت بڑا ذریعہ ہے، بلکہ 2 اسباب انہوں نے بتائے کہ 2 اسباب ہیں جو شیطان سے بچنے کے بہت بڑے اسباب ہیں۔ ایک ہے اللہ کا ذکر اور دوسرا ہے وضو۔ جب بندہ وضو کرتا ہے اور باوضو ہوتا ہے تو شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ اسی طرح امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وضو کرنا، بار بار وضو کرنا اور وضو کے ساتھ ہی رہنا، باوضو رہنا، ہمیشہ وضو سے گزارا کرنا، یہ عارفین کا معمول تھا۔ جب بندہ وضو سے رہنے کا معمول بنا لیتا ہے تو اس کا دل پاک ہو جاتا ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیوں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اس خوبصورت اور پیارے عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ جیسے ہی وضو ٹوٹے، جیسے ہی وضو ٹوٹنے والے اسباب میں سے کوئی سبب لاحق ہو، فوراً وضو کر لیں، اور جب وضو کریں گے تب ہمارے گناہ جو انسان ہونے کے ناطے ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف کریں گے، کیونکہ وہ گناہ ہمارے وضو کے پانی کے ساتھ جھڑ جائیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اس عمل کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔